رہنمائی ہو سکتی ہے اور یہ خرابی دور ہو سکتی ہے۔ میں ایک معمولی سا آدمی ہوں، نہ میرے پاس کوئی جامعہ ہے نہ کوئی مدرسہ ہے۔ وقتاً فوقتاً کوشش میری ضرور ہوتی ہے، کبھی 2 ورقے کی شکل میں، کبھی 4 صفحے کی شکل کے اندر کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا رسالہ میں لکھتا ہوں جو اللہ کی توفیق ہے۔ اور اسی شہر کے اندر ہمارے کچھ دوست ہیں، یہاں شاید اس وقت ان میں سے کوئی بیٹھا نہیں ہوگا، اللہ ان کی دنیا آخرت اچھی کرے اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے۔ انہوں نے میرا معاون بن کر مجھے اس فکر سے آزاد کر دیا، لکھتا میں ہوں، ان کی رہنمائی کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ وہ چھاپ دیتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، صرف لاہور شہر سے باہر بھی چلے جاتا ہے۔ یہاں کا نمازی نہیں ہے، وہ کبھی کبھار آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے، پیسہ کس کو نہیں اچھا لگتا، انہوں نے اس طرح کے خیر کے کام کے اشاعت کے سلسلے کے اندر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسی درجے میں ان پر مہربانی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے۔ میں آپ حضرات کے لیے بھی دعا گو ہوں، پروردگار عالم آپ کو بھی اپنی ذہنی، فکری، اعتقادی، نظریاتی اساس کو درست رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنے اللہ نے وسائل دیے ان وسائل کو دین کی اشاعت کے کام میں صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ العظیم، یہ پمفلٹ ملک سے باہر یورپ میں بھی پہنچ گئے۔ جس طرح ہمارا جمعے کا خطبہ ہمارے ساتھی ڈاکٹر نصر اللہ صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی، صحت و عافیت کے ساتھ، امام کی سلامتی، جان کی سلامتی کے ساتھ دے۔ ان کی کوششوں سے یہ پوری دنیا کے اندر یہ خطبہ جو ہے پہنچ رہا ہے نیٹ پر، اور حلقہ احباب جو ملک سے باہر ہیں ان کے رابطے میں سے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ہر جمعے میں جیسے مسجد شہداء میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نظریاتی اصلاح ہو رہی ہے لوگوں کی، الحمدللہ۔ آپ جانتے ہیں اچھی طرح ہمارا کوئی دنیاوی مقصد نہیں، کوئی نہیں، نہ واہ لینی ہے نہ دنیا کا مال بٹورنا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علامہ شبلی نے اور ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھی ہے، اس کی غالباً دوسری جلد ہے۔ اس کے اندر ایک پورا نقشہ بنا کر، ایک ایک دن کا اور مہینے کا حساب لگا کر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں بن سکتی، یعنی ایک ایک دن کا حساب بھی لگایا جائے، اور کسی بھی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول کو نہیں ہو سکتی، وہ 1 ربیع الاول کو ہی بنے گی۔ میں نے تھوڑی سی آپ کی توجہ اس طرح مبذول کرا دی۔ مطالعے کا ذوق پیدا کریں، مطالعے کی عادت ڈالیں اور کتاب پڑھیں۔ سیرت النبی گھر میں ہونی چاہیے، پوری کتاب۔ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے، خواتین بھی پڑھیں گی، اور آپ کی ترغیب رہنمائی بھی ہونا چاہیے۔ آج ماشاءاللہ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم نے ہر گھر کے اندر جو تعلیم یافتہ لوگ پیدا کر دیے ہیں، تو ان کی صلاحیتیں اللہ کا دین پڑھنے اور اس کے سیکھنے میں کیوں نہیں صرف ہوتی؟ میں نے عرض کر دیا آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ آپ کے ساتھ مجھے لگاؤ جتنا ہے، خدا گواہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر یہاں آتے ہیں، یہ ٹائم کہیں اور بھی صرف کرتے تھے۔ اس بنا پر مجھے آپ سے محبت ہے، میں چاہتا ہوں، میرے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، آپ ہی میرے لوگ ہیں، آپ ہی میرے رشتہ دار ہیں، آپ میرے سب کچھ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی فکری اور نظریاتی اساس بھی اتنی مضبوط ہو کہ آپ جہاں جائیں، جہاں بیٹھیں اپنے حلقہ احباب کے اندر، آپ دوسروں کی رہنمائی کر کے اٹھیں۔ اور اللہ سے دعا بھی ہے اور آپ حضرات سے درخواست بھی کہ آپ اپنی عادت ایسی بنائیں، جہاں جائیں دوسروں سے متاثر ہو کر نہ آئیں، آپ ان کو متاثر کریں۔ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں اس بات کا، آپ کے سامنے نہیں۔ آپ مجھ سے کیا جواب لیں گے؟ لیکن میرا رب تو مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے لوگوں کی صحیح رہنمائی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور اگر ہم نے غلط کیا ہوگا تو جو اللہ کے ہاں مولوی طبقے کو اور پیروں کو مار پڑے گی نہیں، اس سے زیادہ اس کا تصور ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔
اگر اللہ نے علماء کا مقام اونچا رکھا ہے، وارث انبیاء بنایا ہے، تو پھر ذمہ داریوں کے سبب سے ذمہ داری پوری کریں گے تو پھر خدا کے ہاں وہ مقام ملے گا، نہیں پورے کریں گے تو پھر بدترین مخلوق ہے یہ۔ حضور نے فرمایا الا ان خیر الخیر خیار العلماء، سن لو خدا کی مخلوق بہترین طبقہ جو علماء کا ہے، وَإِنَّ شَرَّ شَرِّ شِرَارُ العلماء، اور بدترین طبقہ جو علماء کا ہے۔ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں کچھ معذبین، یعنی وہ افراد و طبقات جن کو اللہ کے ہاں مختلف جرائم کے پاداش میں سزا مل رہی ہے، اس میں کچھ ایسے طبقے بھی دکھائے گئے کہ آگ میں گرم کی ہوئی لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں کاٹی جاتی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں جو غلط مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ سارے پیر بھی اور سارے مولوی اور سارے مبلغ اور واعظ شامل ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ مقام اگر اللہ نے اونچا دیا ہے اہل دین کو، اہل علم کو، تو ذمہ داریاں بھی صحیح پوری کرنی پڑیں گی، نہیں تو پھر مار بھی وہ پڑے گی اللہ کے ہاں کہ دنیا میں کسی مجرم کتنی بڑی مار نہیں پڑے گی۔ دنیا تو گزر ہی جاتی ہے، کسی کی واہ واہ ملے یا نہ ملے، دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن اصل تو یہ ہے کہ خدا کے سامنے پہنچ کر عزتوں سے نوازا جائے گا، یہ خدا کے ہاں ذلتیں ہیں اس کا مقدر بنے گی۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے ابھی ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا ہے کہ 2008 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مقدسہ کا ایک مضمون شروع کیا تھا، اور غالباً 85 خطبات اس سلسلے میں بیان بھی ہوئے تھے، اور پھر اس کی کچھ تفصیل بھی انہوں نے عرض کی ہے۔ مجھے یہاں تک یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج تک بات پہنچی تھی، اور پھر وہ سلسلہ ختم ہو گیا، شاید اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تو مخصوص ہوتا اللہ کی توحید کے لیے، پھر وہ بات ذرا لمبی چلی جاتی کئی مہینوں تک، پھر وہ سلسلہ رک گیا، اور میں نے عہد کیا تھا اور ابھی اس پر میں قائم ہوں انشاءاللہ کہ اس سلسلے کو میں مکمل کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس اثناء میں بہت ساری باتیں اور بھی ذہن میں آتی رہیں کہ پچھلے جو خطبات ہوئے اس کے اندر جب کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے، کسی مسئلے کی طرف توجہ نہیں اور دھیان نہیں گیا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی تکمیل کر دی جائے۔ آج ابتدائی گفتگو ہے، یہ مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور بعثت کا مہینہ بھی ہے۔ آپ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے اور وفات کا بھی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ 7 اپ سٹاپ کے قریب ایک قبرستان ہے، اس میں ایک مقبرہ ہے، وہاں عرس منایا گیا ہے، اور عرس کا نام ہے عرس مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے وہ دین سے دوری۔ اگر علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے، رب کعبہ کی قسم کھا کر، جس کی سچی کتاب قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اس اللہ کی قسم کھا کر جس کے سچے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر علماء اپنی ذمہ داری پوری کرتے، خدا کی قسم یہ قباحتیں دین کے نام پر نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی گفتگو کا آغاز میں صرف اس بات کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانے پر ہی رہوں گا کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے، میرے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کے مطابق اللہ کے آخری رسول ہیں، یعنی آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت پوری روئے زمین پر اس کے ہادی اور رہبر اور اس کے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ بھی سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی 13 سال کی زندگی کیسے گزاری. آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہجرت سے پہلے والی زندگی میں وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں. تقریباً 86 صورتیں ہیں. یقیناً آپ قرآن کریم کا مطالعہ کا لفظ تو خیر غیر موضوع ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے. مطالعہ تو عام کتاب کا ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے. یہ لفظ غلط نکلا میری زبان سے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ معاف فرمائے. قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. اور تلاوت کا میں مختصر سا معنی عرض کر دوں. تلاوت پڑھنے کو نہیں کہتے. پڑھتے تو آپ زبان سے ہیں، قرآن کریم کی کلمات آیات پڑھتے ہیں، لیکن تلاوت تب بنیں گی کہ جب دل اور دماغ اور پورے جذبات اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات کے پیچھے پیچھے ہوں. یعنی عزم بالجزم ہو کہ جو اللہ نے فرمایا ایسا ہم نے کرنا ہے اور ممکن حد تک اس کو کر کے دکھائے. یہ تلاوت ہوتی ہے. کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں. اتباع کا معنی بھی ایسا ہی ہے اور تلاوت کا معنی بھی. تو قرآن کریم کے الفاظ جو زبان سے ادا کیے جا رہے ہیں، پڑھتے وقت دل اور دماغ پوری طرح متوجہ ہو کہ جو میرے اللہ نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے میں نے اس کے مطابق چلنا ہے. تو مکی صورتیں آپ تلاوت کرتے ہیں، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے اور کما حق ہو توفیق نصیب فرمائے کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ادا ہوں اور معنی اور مطلب سب پوری طرح آگاہ ہونے کے بعد زندگی بھر اس کے مطابق گزاریں. مکی صورتیں 86 صورتیں ہیں. تلاوت کے دوران کبھی ترجمہ آپ نے پڑھا ہوگا، غور کیا ہوگا. ان صورتوں کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان احکام کا کوئی تذکرہ ہے؟ نہیں ہے. اور اگر کسی دوست کو معلوم نہیں تو وہ سن لیں. ان مکی صورتوں میں قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں اور 114 میں 86 صورتیں مکی ہیں. یعنی ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں، چاہے حضور مکہ میں تھے یا مکہ سے باہر تھے، کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پر جو آیات نازل ہوئیں، جو صورتیں نازل ہوئیں، وہ کیا کہلاتی ہیں؟ مکی. اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہے مدینہ منورہ میں رہے یا مدینہ سے واپس کسی اور علاقہ میں چلے گئے اور آیتیں اس دوران نازل ہو گئیں، وہ ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں. احکام جتنے ہیں سب مدنی صورتوں میں. آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں نماز کا حکم نہیں آیا تھا، یہ فرائض نہیں تھے. اس طرح زکوٰۃ کے فرائض نہیں تھے، دوسرے احکام بھی نہیں تھے. احکام سارے کے سارے مدنی صورتوں کے اندر ہیں اور ہجرت کے بعد آئے. مکی صورتوں میں 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نازل فرمایا. جس نبی کا تذکرہ کرنے سننے ہم یہاں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا ہم اپنے دل اور دماغ کو اس طرح متوجہ کر لیں کہ مکی زندگی میں ہم جو کچھ سنتے ہیں پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ سب سے زیادہ اذیت برداشت کرنی پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہی مجالس کے اندر بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیا گیا تشدد ہے اس کا کوئی نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے. وہی قوم مکی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ کا تارا سمجھتے تھے، پلکیں بچھایا کرتے تھے، جب ایک خاص پیغام رسول اللہ نے سنایا اس کے بعد سارے جانی کے دشمن بن گئے. اور اس حد تک دشمن بنے کہ بیت اللہ کے صحن کے اندر خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر تشدد کیا گیا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا، گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا گیا، کانٹے آپ کے راستے میں بچھائے گئے، اوجڑی آپ کے سر پر بیت اللہ کے صحن میں نماز کی حالت میں ڈالی گئی، راستے میں جاتے ہوئے عورتیں ان کے اوپر کچرا پھینک دیا کرتی تھیں. یہ ساری اذیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جرم کی پاداش میں برداشت کی؟ کون سا قصور کیا تھا اس قوم کا؟ وہی لوگ چند لمحے پہلے پلکیں بچھاتے ہیں،
اور حضور نے جب پوچھا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، اے مکہ کے رہنے والوں، میرے ہم وطنوں، اے برادری کے لوگوں، میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ یعنی 40 سال گزارے ہیں، تم نے میری زندگی کا ایک ایک پل دیکھا ہے، لیل و نہار سے واقف ہو، میرے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہو، میرے تعلقات روابط سے واقف ہو، میری اچھائیاں برائیاں جو بھی اگر ہیں تمہارے ذہن کے اندر ہوں گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حل وجدتمونی صادقا و کاذبا، کیا اس پورے 40 سال کے عرصے میں آپ نے مجھے ہر زاویے سے پرکھا ہوگا، مجھے سچا پایا یا جھوٹا؟ تو جواب میں سب نے کہا جربنا لک مرارا۔ جواب بھی بڑا عجیب ہے ان کا، وہی خون کے پیاسے جو چند گھنٹوں کے بعد آپ پر پتھر پھینک رہے ہیں، ابھی تک انہیں پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا مطالبہ کرنے لگے ہیں۔ جب آپ نے فرمایا کہ کیا اس عرصے میں مجھے راست باز سچا دیکھا یا کوئی جھوٹ بھی میری زندگی میں دیکھا، کوئی فراڈ دیکھا، کوئی فریب دیکھا، کسی کو میں نے گالی دی ہو، کسی کو میں نے جسمانی اذیت دی ہو، کسی کو حق مارا ہو، میری نگاہ کسی غلط طرف اٹھتے دیکھی ہو، سب نے ایک بات کہی متفق ہو کر جربنا لک مرارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سرسری نظر سے نہیں دیکھا، ہم نے تجرباتی نظر سے دیکھا ہے، یعنی پرکھ کر دیکھا ہے، تجربے کر کے دیکھا ہے۔ آپ کو پتہ چلا یا نہیں چلا، ہم آپ کو پرکھتے رہے ہر زاویے سے۔ جربنا لک مرارا، بارہا تجربے کیے، فما وجدنا فیک الا صدقا، آپ کے اندر سوائے سچائی کے، راست بازی اور کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ جزاکم اللہ۔ میرا خیال ہے آپ اس بات کو مانیں گے کہ نسل انسانی میں انبیاء کو مستثنا کر لیتے ہیں۔ سابقہ انبیاء کی ہمیں یہ ہسٹری معلوم نہیں کہ انہوں نے دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو قوم کے سامنے اس طرح پیش کیا ہو، ہمیں معلوم نہیں، اس واسطے اپنی طرف سے کچھ کہنے کی مجاز نہیں، لیکن گمان یہ ہے کہ انبیاء چونکہ راست باز ہی ہوتے ہیں، سچے ہی ہوتے ہیں، اس واسطے انہوں نے یہ بات فرمائی ہوگی۔ ہمیں تو اپنے آخری پیغمبر جن کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس طرح دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا لیڈر، بڑے سے بڑا قوم کی سیادت اور قیادت کا عزم اور جذبہ لے کر اٹھنے والا، اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے بارے میں ریفرینڈم کرا کر ایسا متفقہ فیصلہ لے سکتا اور آج تک کسی نے لیا ہے؟ نہ ایسا ہوا ہے، نہ ممکن ہے۔ دنیا میں ایسا انسان پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اور مجھے دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک پیدا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے داغ زندگی گزاری اور بے داغ زندگی قوم کا سامنے پیش کی، اور سب نے کہا آپ کی زندگی میں ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے سچائی کے، راست بازی کے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے ہم اپنے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر، جو ہمارا بچہ کہلاتا ہے، قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہوگا، لیکن آپ کے بارے میں قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ میں سوائے سچائی کے، راست بازی اور کچھ بھی نہیں۔ صداقت، امانت، اس انداز سے انہوں نے اعتراف کرایا۔ بچے کے بارے میں اس لیے کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت ہماری بیوی نے کوئی خیانت کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں دو رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی۔ اچھا، ایک اور بات کہتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو سامنے پہاڑ ہے
جو طائف کی طرف ہے، مسجد حرام سے پیچھے پہاڑ ہے کافی اونچا، اس زمانے میں شاید اور اونچا ہوگا، اب تو تعمیرات کے سبب سے کئی چیزیں جو ہیں اڑا دی گئی ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ ایک دشمن یہاں گھات لگائے بیٹھا ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے بھی کہ نہیں، لیکن میں کہوں کہ ایسا دشمن ہے تو مان لو گے؟ تو کہنے لگے کہ ہم مان لیں گے، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا کوئی دشمن ہے، لیکن جس آدمی نے 40 سال تک کوئی غلط بیانی نہیں کی، آج بھی وہ کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا اگر ان دونوں باتوں میں تم نے اپنی رائے میرے حق میں استعمال کی ہے تو اب ایک اور بات کہنے لگا ہوں، اور اس بات کا تعلق تمہاری اس دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ہے۔ اور وہ بلکہ الحدیث کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ ابو جہل جیسا دشمن، اور ایسا دشمن کہ جس کے بارے میں حضور کے فرمانے کے مطابق آج تک انسانیت میں اتنا بڑا کافر ہی پیدا کوئی نہیں ہوا، فرعون سے بھی بڑا کافر تھا، کیونکہ فرعون کو جب موت کی ہچکی لگی بحیرہ قلزم کے اندر جب ڈوبنے لگا تو اس نے اس وقت کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، اور اس کلمہ پڑھنا ہماری سورہ یونس میں موجود ہے، سورہ قرآن کریم میں، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس کے سوا کوئی اور الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ تو اللہ نے فرمایا الآن، اب دماغ ٹھکانے آیا ہے، اب تو موت کی ہچکی جب لگ جائے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں میرے دوستو، ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ موت کی ہچکی لگنے سے پہلے ہر وقت کوشش کرتے رہنے چاہیے انسان کو توبہ کرنے کی، کیونکہ نزع کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو پھر توبہ کرنا جو مفید ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے جب بھی 100 سال کا کافر بھی سچے دل توبہ کرے اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ لیکن ابو جہل ایسا کافر تھا کہ مرتے وقت جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن کاٹنے لگے تھے، سن چکے ہیں آپ تفصیلات، غزوہ بدر کے موقع پر زخمی حالت کے اندر گرا پڑا تھا مردار، تو حضور نے عبداللہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ اس کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ آپ سوچتے ہوں گے یا دنیا سوچے گی ایسا کیوں کیا، یہ ہمارے سوچنے کی بات نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کے یہ فیصلے ہیں، اور نبی کی فراست پر ساری دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود جاتے ہی اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، آنکھ کھولی اس ظالم نے تو کہتے ہو چرواہے کے بچے، یعنی تب بھی غرور و تکبر اس کا اور اپنی لیڈری کا اور اپنی سرداری کا گھمنڈ نہیں دوا، اور چرواہے کے بچے تو اتنے بڑے سردار کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، سرداری اب بھی۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کی اس بکواس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو کہنے لگا، پوچھنے لگا کسے فتح ہوئی اور کسے شکست؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اور اہل ایمان کو فتح سے ہمکنار کیا ہے، تمہیں اور تمہاری سارے لشکر کو خدا نے ذلیل و خوار کیا ہے۔ 70 مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اور محمد مصطفیٰ کے ساتھی 313 ہیں، ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ فیصلے میرے اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ جسے چاہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد پر آ جائیں تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وان یخذلکم، اور اللہ ہی رسوا کر دیں، اپنے مدد کو ہٹا لیں، فمن ذا الذی ینصرکم من بعد، پھر اس کے بعد تمہاری کون سی مدد کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری پارٹی کو ذلیل کیا، اللہ نے نبی کو اور اہل ایمان کو کامیاب سرخرو کیا، تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہاری گردن کاٹنے ہوں، میرے آقا کا یہ فرمان ہے۔ اچھا، تو کہنے لگا یہ لو میری تلوار، تم چھوٹے آدمی، معمولی آدمی کی تلوار کیا ہوگی؟ مرتے وقت بھی ظالم کا غرور تکبر نہیں گیا، یہ میری تلوار سے میری گردن کاٹنا
اور حلق کے قریب سے نہیں، ذرا کندھے کے قریب سے کاٹنا، تاکہ مقتولین کے سروں کے اندر میرا سر اونچا نظر آئے اور ہر ایک یہ قوم کا لیڈر تھا، سردار تھا، سرداری کا گھمنڈ اب بھی ہے۔ جب ایسا، اور پھر اس ظالم نے جو آخری پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس کے لیے میں نے یہ قصہ سنایا، محمد کو جا کر میرا پیغام دینا صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی میں آپ کے بارے میں دل میں اتنا بغض اور دشمنی نہیں تھی، بیر اتنا نہیں تھا جتنا آج مرتے وقت میرے دل میں آپ کے خلاف بیر ہے۔ جب اس کا سر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پھینکا گیا تو حضور نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون تھا، لیکن اس سے بڑا کافر کوئی بھی دنیا میں گزرا نہیں۔ اس فرعون نے تو مرتے وقت جو ہے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، الگ جو وہ قبول نہیں ہوا، لیکن اس فرعون نے تو مرتے وقت کلمہ کفر کہا تھا۔ وہ ابو جہل، اس کا قصہ میں نے سنا ہے، وہ کہا کرتا تھا تصدق الحدیث، اے محمد آپ ہر بات میں سچ ہیں، کہتے ہیں ہر بات میں سچے ہیں، لا نکذبک، ہم عام باتوں میں آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولیکن نکذب بالذی جئت بہ، البتہ یہ جو مسئلہ ہے لا الہ الا اللہ کا، اس مسئلے میں آپ کو جھٹلاتے ہیں کہ یہ ہمارے آبائی عقیدے کے خلاف ہے، یہ مسئلہ نہیں مان سکتے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بعد 2-3 سوال پوچھنے کے بعد فرمایا کہ اب میں تمہیں ایک بات کہنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو پھر ایک تمہاری دنیا آخرت کی بھلائی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم کہہ دو سارے کے سارے زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، تفلحوا، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد کیا جواب دیا، وہ جواب انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت۔